بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کل ہم نے تکافل کمپنی یا اسلامی انشورنس، جسے عرف عام میں کہا جاتا ہے، اس کے متعلق کچھ بیان کیا تھا۔ خاص کر کیونکہ اسلامی انشورنس یا یہ جو تکافل ہے، اسے شرعی بنیاد پر قائم کیا جاتا ہے کہ اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن حدیث سے لی جاتی ہے اور تصور کفالت کا دیا جاتا ہے کہ اس میں ایک شخص یا ادارہ دوسروں کی کفالت کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس میں خصوصی طور پر دوسرے کے نقصان کی گارنٹی اور اس کی ضمانت دیتا ہے۔ تکافل کا معنی مطلب تو ہم نے واضح کر دیا ہے کہ اس کے اندر آپس میں کفالت کا تبادلہ نفقہ اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا تصور پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اس کی کفالت کر کے یا اس کا خرچہ برداشت کر کے یا کسی کے نقصان میں شرکت کر کے ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے، یا کسی ضرورت اور محتاج کے ساتھ تعاون کر کے یا کسی یتیم مسکین کی کفالت کر کے اس کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے۔ تکافل کے اندر ہمدردی کا تصور ہے، اور یہ بات بیان کی تھی کہ قرآن و سنت کی نصوص میں لفظ تکافل تو نہیں آیا، لیکن اس کا مادہ استعمال ہوا ہے، کفلا، تکفیل، یعنی کسی کو کفیل بنانا، کسی کو ذمہ دار بنانا، کسی کی پرورش کا نگران بنانا، یہ اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے کفلہ زکریا، یا کسی کی کفالت کرنا، خود کرنا کسی کی کفالت۔ ایہم یکفلو مریم، قرآن نے ذکر کیا ہے۔ ایسے حدیث کے اندر آنا وکافل یتیمی فی الجنتی وہکذا، اس میں یتیم کی کفالت کا بیان اور اس کی فضیلت کا ذکر ہے۔ اس لیے قرآن حدیث میں جو نصوص ہیں ان میں یعنی تکفیل اور کفالت کا بیان ہے، لیکن تکافل جو تکافل کمپنیاں استعمال کرتی ہیں بیان ہی، یہ لفظ نہیں، لیکن تصور کچھ ملتا جلتا ہے۔ تکافل کمپنی بھی یہ تصور دیتی ہے نا کہ ہم دوسروں کے ساتھ کفالت، خرچہ اور مدد کا تبادلہ کرتے ہیں، خاص کر جس وقت کسی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی کسی چیز کا نقصان ہو جائے تو اس کے ازالے کی ضمانت دی جاتی ہے۔ یہ تصور ہے جو اسلام میں موجود ہے، جیسا کہ ہم نے کل اس کی مثالیں بھی دی تھیں کہ اسلام نے دوسروں کی کفالت کے لیے مختلف انداز سے بہت سی ہدایات دی ہیں، جیسا کہ زکوٰۃ، عشر، صدقۃ الفطر، دیگر نفلی اور فرض صدقات کا بیان کیا ہے۔
یعنی اپنے عزیز و اقارب جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی کفالت کا بندوبست کیا ہے۔ والدین اپنے بچوں کفیل ہوتے ہیں، والدین کے بچے کفیل بن جاتے ہیں جب والدین ضرورت مند ہوں، اور اسی طرح عورتیں بھی اپنے عزیز و اقارب کی کفالت میں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ کوئی شخص اپنی ہمشیرہ کی بہن کی کفالت کرتا ہے، یا اپنی کسی اور عزیزہ مثلا پھپھی یا خالہ اس کی کفالت میں اگر آ جائے تو اس کا ذمہ دار بنتا ہے۔ تو اس طرح مختلف یہ صورتیں ہیں کفالت کی، جس میں اسلام نے یہ بندوبست کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص ضرورت مند ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، تو دوسرے مسلمان اس کے ذمہ دار بنتے ہیں۔ جیسے جیسے کسی پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کے مطابق پھر وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ اسلام کے اندر بیت المال بھی ہوتا ہے۔ بیت المال کا تصور ہے کہ بیت المال سے ان کی کفالت کی جاتی ہے۔ یتیم کی کفالت کا ذکر بھی آ گیا، یتیم کی کفالت کا الگ ذکر ہے، یعنی ایک مستقل یہ ایک عمل ہے یتیم کی کفالت کا۔ تو اس کے علاوہ اور بھی یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں پر خرچ کرنے کا ذکر آیا ہے، ان کو کھلانے پلانے کا ذکر۔ حضرت عمر کے حوالے سے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا ہے، بیت المال سے لوگوں کی کفالت کی ہے، حتیٰ کہ غیر مسلموں کی کفالت کا بھی ذمہ لیا ہے۔ ایک بوڑھا جو ذمہ تھا اس کو مانگتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اس کی کفالت بھی بیت المال سے ہوگی۔ ایسے حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے بات ہم نے کی تھی، انہوں نے بھی غیر مسلم جو تھے ان کے بارے میں کہا تھا، خاص کر جو ذمہ تھے، کہ ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، ان کی کفالت کریں گے۔ بہرحال اسلام کے اندر کفالت کا تصور بڑا وسیع ہے، اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کسی کے ساتھ اعانت کا، تعاون کرنے کا، ہمدردی اور خیر خواہی کا ہے، جس کو تبرع کا نام دیا جاتا ہے۔ تبرع ایک اصطلاح وقف کی ہوتی ہے، ایک صدقہ کی ہے، اسی طرح تبرع بھی ہے۔ تبرع کی اصطلاح، تبرع کو ڈونیشن بھی کہتے ہیں، ڈونیشن۔ اس میں کوئی شخص کسی کو بغیر عوض کے کچھ دے دیتا ہے، عوض کی اس کے دل میں خواہش نہیں ہوتی، بغیر عوض کے کسی کو کچھ دے دیتا ہے، کسی کو ڈونیشن یا تبرع کہتے ہیں۔ اسلام کا اس کا تصور ہے کہ کوئی شخص کسی کو بغیر عوض کے کچھ دے دے، اس کی ضرورت کو پورا کر دے، اس کے کسی نقصان کا ازالہ کر دے، یا اس کا کوئی کھانے پینے کا، باقی ضرورتوں کا کوئی بندوبست اور انتظام کر دے۔ یہ تصور پایا جاتا ہے، اس میں معاوضہ یا اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا۔ لیکن انشورنس کمپنی یا اسلامی انشورنس جس کو کہا جاتا ہے، یا تکافل کے نام سے جو ادارے کام کرتے ہیں، ان کا مقصد اصل جو ہے وہ اپنے ہی نقصان کا تحفظ ہے، یعنی اپنے کسی ہونے والے نقصان کا تحفظ ہوتا ہے، اپنا ہی فائدہ، یا پھر یعنی تکافل کمپنی کے نام سے باقاعدہ کاروبار کرنا، نفع کمانا، کمائی کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اسلام کی جو کفالت کی خصوصیات ہیں ان کے اندر ایک تو کوئی معاوضہ بدلہ نہیں ہوتا، مفت میں ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ ہمہ گیر ہیں، مطلب یہ ہے کہ صرف انسانوں تک نہیں بلکہ حیوانوں تک اسلام ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی تلقین کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے، اور اس پر اجر و ثواب کا ذکر کرتا ہے۔
انسانوں میں سے بھی صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمدردی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ان چیزوں کا بیان بھی ہم کل کر چکے ہیں اور ان کے کچھ ساتھ دلائل بھی ذکر کیے تھے۔ تو یہ تو خیر ایک تقابل ہے، یعنی اسلامی تکافل اور جو عرفی اور روایتی تکافل ہے، یا اسلامی تکافل اور اسلامی انشورنس کے نام سے جو مشہور ہے، دونوں میں یعنی فرق ہے۔ دونوں کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے اور ان کے مقاصد کو واضح کیا ہے۔ دونوں کے مقاصد میں فرق ہے، طریقہ کار میں بھی فرق ہے، کیونکہ اسلامی انشورنس کا طریقہ کار وہ مفت میں کسی کو چیز دینے کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ عوض میں دینے کا تصور ہے اور اس کے بدلے میں کچھ لینے کا تصور، یا اپنے کسی ہونے والے نقصان کے ازالے کا تصور ہوتا ہے، نقصان کی تلافی کی ضمانت کا تصور پایا جاتا ہے، باقاعدہ اس کی ضمانت اور گارنٹی دی جاتی ہے کہ میرا آئندہ ہونے والا نقصان وہ پورا کر دیا جائے گا۔ اس لیے کچھ لوگ ان چیزوں کو خلط ملط کرتے ہیں، یعنی ایک اسلامی تصور ہے، ایک عرفی تصور ہے جو خاص کر تکافل کمپنیاں جو ہے وہ پیش کرتی ہیں۔ دونوں میں فرق ہے، وہ کبھی اس کو وقف کا نام دیتے ہیں، کبھی تبرع کا نام دیتے ہیں۔ وقف کا نام دے کے باقاعدہ کمپنیاں جو ہیں وہ ایک اپنا وقف بناتی ہیں، وقف پول بنتا ہے جس میں فنڈ جمع کیا جاتا ہے، اور یا پھر اس کو تبرع کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بات کل ذکر کی تھی کہ جو وقف ہوتا ہے اسلام کے اس کا تصور کیا ہے وقف کا، کہ وقف ایسی چیز کا ہو جس چیز کو آگے استعمال کیا جائے، یعنی اس کی اصل باقی رہے لیکن اس چیز کو استعمال کر کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ وقف کا تصور ہے۔ ان شئت حبست اصلھا وتصدقت بھا، یہ حدیث ہے نا کہ آپ نے فرمایا تھا حضرت عمر کو، اگر تو چاہے اس طریقے سے صدقہ کرے کہ اس کی اصل کو روک لے اور اس کی پیداوار کا صدقہ کرتا رہے۔ ان شئت حبست اصلھا وتصدقت بھا، یعنی اصل چیز کو روکا جائے اور اس کی منفعت وہ استعمال ہوتی رہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کی اصل باقی نہیں رہتی، اس کی اصل کو اگر استعمال کریں تو وہ ختم ہو جائے گی، تو یہ وقف نہیں ہوتی۔ یہ آپ کسی کو صدقہ تو کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن وقف تو نہیں بنے گا۔ یہ وقف تو وہی چیز بنے گی کہ جو یعنی مستقل ہو، قائم رہے، باقی رہے، استعمال کرنے کے بعد بھی باقی رہے، یعنی اس کا استعمال بھی ہوتا رہے، اسے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے رہیں اور وہ اصل چیز بھی باقی رہے۔ اگر اصل چیز باقی نہیں رہتی تو پھر یہ وقف نہیں ہو سکتی۔ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ باغ وقف کرتا ہے تو باغ کا پھل تو کھاتا جا رہے، لیکن باغ کی اصل تو باقی رہے گی۔ زمین وقف کرتا ہے، زمین باقی ہے، اس کا استعمال ہوتا رہے گا۔ ایسے اس کے علاوہ بھی، اور یہ بات ذکر کی تھی، وقف کے اندر اصل وہ چیزیں ہوتی ہیں جو غیر منقولہ ہوتی ہیں۔ بعض علم نے منقولہ چیزوں کو بھی یعنی وقف کے لیے مناسب قرار دیا ہے کہ وقف وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو منقولہ ہوتی ہیں، یعنی ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، یہ بھی وقف ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں بھی شرط یہ ہے کہ ان کی اصل باقی رہے۔ جیسا کہ وہ شخص گاڑی وغیرہ وقف کر دیتا ہے تو گاڑی کا استعمال ہوتا رہے گا، اس سے آگے لوگ فائدہ تو اٹھاتے رہیں گے، لیکن گاڑی کی اصل قائم ہے۔ جبکہ تکافل کمپنی جو ہے وہ جس چیز کو وقف کا نام دیتی ہے وہ رقم ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، اور یہ پیسہ اگر اس کو استعمال کیا جائے تو پھر اس کی اصل باقی نہیں رہتی، یعنی اصل کو
مصرف میں لائے بغیر یا استعمال کیے بغیر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، یعنی اس کے اصل کو ضرور مصرف میں لایا جائے گا، پھر اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا، اس کے بغیر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس لیے یہ چند لوگوں کی، چند اہل علم کی رائے ضرور ہے کہ نقدی بھی وقف ہو سکتی ہے۔ ان کے ہاں نقدی وقف ہونے کا تصور کیا ہے کہ نقدی جو ہے اس کو کوئی آدمی کاروبار میں لگائے، یعنی ایک شخص باقاعدہ اس کا نگران متولی بن کے کاروبار میں لگائے اور اس کی جو آمدن ہوگی وہ استعمال ہوتی رہے۔ تو اس کا مطلب ان کا نزدیک کیا ہوا کہ یہ اصل رقم باقی ہے کہ ایک آدمی نے اصل سرمایہ، اصل رقم نقدی کسی کاروبار میں لگائی تو اس سے جو نفع حاصل ہوگا وہ استعمال ہو جائے گا، لیکن اصل رقم باقی رہے گی۔ یعنی اس بنیاد پر ان کے نزدیک نقدی بھی وقف ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات بھی محل نظر ہے، اس لیے کیونکہ جب کوئی آدمی نقدی کو کاروبار میں لگائے گا نا تو ہو سکتا ہے کاروبار میں نقصان ہو جائے، اصل رقم ہی ختم ہو جائے، یعنی اصل جو چیز وقف کی تھی وہی ختم ہو جائے، اصل وقف ہی ختم ہو گیا تو باقی پھر اس سے آگے نفع کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے یا اس کو استعمال کیسے کیا جائے گا جب اس کی اصل ہی باقی نہیں رہی۔ اس میں یعنی یہ خدشہ اور خطرہ رہتا ہے کہ اصل ہی ضائع ہو جائے، جبکہ وقف کے اندر تو اصل چیز قائم رہتی ہے، اس کے ضائع ہونے کا امکان بہت یعنی کم، شاذ و نادر ہوتا ہے، اصل چیز باقی رہتی ہے، باقی اس کی منفعت سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ جو نقدی کا وقف ہے یہی اکثر اہل علم کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وقف اس چیز کا ہوتا ہے جس کی اصل باقی رہے اور لوگ اس سے آگے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عقد معاوضہ نہیں تبرع ہے، یعنی یہ تبرع کی صورت ہے۔ تبرع جیسا کہ ابھی ذکر کیا جس کو ڈونیشن کہتے ہیں، کوئی شخص کسی کو کوئی چیز بغیر عوض کے، بغیر معاوضے کے، بغیر یعنی کچھ طلب کیے یا کوئی شرط لگائے کسی کو کچھ دے دیتا ہے، یہ تبرع کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ صورت نہیں ہے، یہاں تو یہ ہے کوئی شخص جب وہ پالیسی حاصل کرتا ہے یا بیمہ کمپنی میں وہ اقساط جمع کرواتا ہے، اس میں باقاعدہ اس کا ممبر بنتا ہے، اس میں شرکت کرتا ہے، تو وہ اس شرط پر ہی اپنا فنڈ جمع کرواتا ہے یا قسط جمع کرواتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کے آئندہ ہونے والے نقصانات کی تلافی کی ضمانت دی جاتی ہے، اس کے بدلے میں اس نے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی بلا عوض نہیں یہ کرتا۔ اس لیے اس کی صورت یہ تبرع کی نہیں ہے، یہ عقد معاوضہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا نام اس طرح رکھ لیا، وہ کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو اقساط وہ ادا کرتا ہے، یہ رقم کی ادائیگی، اس کو کیا کہیں گے، یہ ہبہ بشرط العوض ہے، یہ ہبہ بشرط العوض، یعنی کوئی آدمی کسی کو ہبہ کرے اس شرط پر کہ اس نے اس کا عوض بھی لینا ہے، یہ ہبہ کی صورت بنا دی ایک کہ ایک آدمی ویسے تو وہ تکافل کمپنی کو پیسے ہبہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرط یہ لگاتا ہے کہ میں نے اس کا بدلہ بھی لینا ہے، اس کا عوض بھی وصول کرنا ہے، اپنے نقصان کے ازالے کی اس سے تلافی بھی کرنی ہے، یہ عوض ہے، عوض کی شرط رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک توجیہ ہے جو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے اس کا نام دے دیا ہبہ کا یا عطیہ کا تو اس کو پھر اس کے بدلے میں عوض کی شرط یہ جائز نہیں ہے، عوض کی شرط رکھی جائے۔ یا اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے التزام تبرع، التزام تبرع اس کا نام رکھا کیونکہ یہ اسلامی بینک کرتے ہیں
یعنی جو اپنے آپ کو کمپنیاں اسلامی انشورنس کا نام دیتی ہیں یا تکافل کے نام سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، معروف ہیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ التزام میں تبرع ہے۔ التزام میں تبرع جو ہے اس کا تصور کیا ہے؟ اس کا تصور یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے اوپر خود ہی لازم کرتا ہوں کہ میں یہ پیسہ یا یہ عطیہ دوں گا، اپنے اوپر خود لازم کر لینا، اپنے اوپر خود کوئی چیز لازم کر لینا۔ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ کچھ صدقہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ میں نے یہ صدقہ دینا ہے، تو یہ بھی تبرع کا اپنے اوپر التزام ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ عطیہ دے رہا ہوں تو یہ میں نے اپنے اوپر خود ہی لازم کر لیا ہے، کسی نے پابند نہیں کیا۔ جبکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو یہ عطیہ دینے والا ہے، دیتا تو وہ قسطیں ہیں، لیکن نام اس کا عطیہ رکھ لیا، عطیہ نام رکھ کے یہ کہا کہ یہ عطیہ میں نے خود ہی لازم کر لیا ہے۔ گویا کہ جو پالیسی ہولڈر ہے یا بیمہ ہولڈر ہے وہ اپنے اوپر خود ہی ایک عطیے کو لازم کر لیتا ہے، اور کمپنی جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لیتی ہے۔ یعنی پالیسی ہولڈر اپنے اوپر لازم کر کے اقساط ادا کرتا ہے، اور بیمہ کمپنی یا تکافل کمپنی وہ اپنے اوپر تبرع کو لازم کرتی ہے کہ اگر اس کا نقصان ہو گیا تو وہ کمپنی ادا کرے گی، تبرع کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ تو ان لوگوں کا استدلال جو ہے وہ مالکی فقہ کے اندر ایک رائے پائی جاتی ہے، کوئی شخص اپنے اوپر تبرع کو لازم کر سکتا ہے، اس لیے یہاں بھی بیمہ ہولڈر نے اپنے اوپر ایک عطیہ لازم کر لیا ہے کہ میں یہ لازمی ادا کروں گا۔ تو مالکی کے ہاں یہ تصور یک طرفہ ہے، یعنی کوئی شخص اپنے اوپر اس طرح تو لازم کر سکتا ہے ان کے نزدیک کہ وہ کہے کہ میں یہ عطیہ اپنے اوپر خود ہی لازم کر رہا ہوں اور ادا کر رہا ہوں، کسی نے لازم نہیں کیا۔ لیکن یہاں یہ تبرع کا التزام دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پالیسی ہولڈر اپنے اوپر لازم کر کے قسطیں ادا کرتا ہے، تو تکافل کمپنی اپنے اوپر لازم کر کے وہ پالیسی ہولڈر کے ہونے والے نقصان کا ازالہ کرتی ہے یا اس کو ادائیگی کرتی ہے، اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ فریقین کی طرف سے تبرع کو اپنے اوپر لازم کرنا یہ مالکی فقہا کے ہاں بھی جائز نہیں، ان کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ ایک فریق تو یہ کر سکے گا کہ میں نے خود اپنے اوپر یہ عطیہ لازم کر لیا، لیکن دونوں فریق اگر ایک دوسرے کے تبادلے میں یہ کریں کہ ایک کہے کہ میں نے اپنے اوپر عطیہ دینا لازم کر لیا، اور دوسری طرف سے دوسرا فریق کہے کہ میں نے اس کے بدلے میں اس کے نقصان کا ازالہ کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا، تو یہ طرفین سے جو تبرع کا التزام ہے یہ مالکی فقہا کے ہاں بھی جائز نہیں، اس لیے یہ تصور صحیح نہیں ہے یہ، کیونکہ کوئی بھی شخص کمپنی میں اس طرح عطیہ نہیں کرتا کہ اس کے بدلے میں کچھ نہ چاہتا ہو، بلکہ اس کا یہ عوض چاہتا ہے، اس کا بدلہ چاہتا ہے، اپنے نقصان کا ازالہ چاہتا ہے، اور نہ ہی کمپنی کبھی کسی کے نقصان کا ازالہ نہیں کرتی۔ جس آدمی نے پالیسی حاصل نہیں کی یا باقاعدہ اس میں شرکت نہیں کی اور قسطیں ادا نہیں کی، بیمہ کمپنی بھی اسی کو دیتی ہے، یعنی اسی شخص کو ادائیگی کرتی ہے یا اسی شخص کے نقصان کا ازالہ کرتی ہے جس نے باقاعدہ اقساط کی صورت میں رقم جمع کروائی ہے، دوسرے کو نہیں دیتی، جس سے معلوم ہوتا ہے یہ عقد تبرع نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ عقد معاوضہ ہے، یعنی عقد معاوضہ ہے، عقد تبرع نہیں ہے۔ عقد اگر معاوضہ ہو تو عقد معاوضہ کے اندر جس طریقے سے یہ کام کیا جاتا ہے، یہ طریقہ کار جو ہے وہ کل بیان کیا تھا، کیونکہ اس کی جو اصل صورت ہے کمپنی کی اس کو ذرا جو ہے وہ تھوڑا سا غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا جو تصور کل بیان کیا تھا اس میں یہ تھا کہ دونوں طرف سے کس طرح یعنی آپس میں یہ لین دین کیا جاتا ہے،
کون کون سی اس میں شرائط ہوتی ہیں، یعنی ان کے جو ہے وہ کون سے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جن کے تحت کمپنی اپنا کام کرتی ہے اور جو پالیسی ہولڈر ہے وہ اپنا کام کرتا ہے، یعنی دونوں فریق ایک معاہدہ میں شریک ہوتے ہیں۔ اس میں ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ یا مثلا کوئی ادارہ جو ہے وہ باقاعدہ ایک کمپنی بناتے ہیں جن کو انشورنس کمپنی کہتے ہیں، اور یہ لوگ بطور منتظم اور وکیل کام کرتے ہیں، اور لوگوں کو کیا کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، اور ترغیب کے بعد جو لوگ یہ پالیسی حاصل کرتے ہیں وہ اس کے کیا ہوتے ہیں، وہ ممبر بن جاتے ہیں، اور یہ ممبر پالیسی اختیار کرتے وقت اپنی اپنی خواہش اور اپنے اپنے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہیں کہ میں یہ پالیسی کس لیے حاصل کر رہا ہوں، کہ یہ میرا مقصد جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ زندگی کی انشورنس ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں یعنی فیملی تکافل کا نام دیا گیا ہے، یہ صورت ہے، یا اس کے علاوہ میں نے اپنی کسی جائیداد کا تحفظ کرنا ہے، جس کو گڈز انشورنس بھی کہتے ہیں عام روایتی انشورنس میں، اور جو اسلامی تکافل والے ہیں یا اسلامی انشورنس والے ہیں وہ اس کا نام کیا رکھتے ہیں، جنرل تکافل، اس کو وہ جنرل تکافل کہتے ہیں۔ تو یعنی اس طرح کے مقاصد بیان کرتے ہیں باقاعدہ، اور جو لوگ پالیسی ہولڈر ہوتے ہیں ان کی اہلیت بھی شرط ہوتی ہے۔ اہلیت کیا ہے، ان کی عمر، صحت اور مالیت، ان کی انکم اور آمدن کو دیکھا جاتا ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر باقاعدہ معائنہ کر کے پھر ان کو شریک کیا جاتا ہے، اور اس میں باقاعدہ مالیت ایک طے ہوتی ہے۔ مالیت کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ کم سے کم مالیت کمپنی طے کرتی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ آدمی خود بھی طے کر سکتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک مدت بھی ہوتی ہے، اور یہ مدت جو ہے وہ کون طے کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ مدت کمپنی طے کرتی ہے، اور کم سے کم یہ خود آدمی پالیسی حاصل کرنے والا یہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ یہ باقاعدہ اقساط میں رقم جمع کروائی جاتی ہے، یعنی جو پالیسی ہولڈر ہے وہ کیا کرتا ہے، باقاعدہ اقساط کی صورت میں رقم جمع کرواتا ہے، اور اقساط باقاعدہ یعنی کمپنی کے ساتھ طے کی جاتی ہیں کہ اقساط اتنی ہوں گی اور اس طریقے سے ان کی ادائیگی ہوگی، ان میں سالانہ، ششماہی اور سماہی یہ ہو سکتی ہے، یہ اقساط ہوتی ہیں، اور اس میں باقاعدہ مدت بھی کیونکہ طے ہوتی ہے، مالیت طے ہو جاتی ہے، اور جو پالیسی ہولڈر ہوتا ہے اس کو جو رقم ملتی ہے وہ کس بنیاد پر ملتی ہے، ان دو چیزوں کی بنیاد پر ملتی ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک مالیت اور ایک مدت، کیونکہ جتنی کسی کی مالیت زیادہ ہوگی اتنی رقم اس کو زیادہ ملے گی، جس کی قسطوں کی رقم جتنی کم ہوگی اتنی ہی رقم اس کو اس کے بدلے میں کم ملے گی، یعنی یہ جو مالیت ہے یا مدت ہے اس کی بنیاد پر ہی پالیسی ہولڈر کو رقم ملتی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی اس میں ذکر کی تھی کہ کیونکہ ان کی اپنی فیسیں ہوتی ہیں جو وکالہ وغیرہ کے نام سے یہ وصول کرتے ہیں، اپنی یہ فیس جو ایک وکیل کی حیثیت سے یا ایک مضارب کی حیثیت سے یہ وصول کرتے ہیں، یہ پہلی قسط سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور پہلی قسط میں سب سے زیادہ وصول کرتے ہیں، یعنی 86-87% جو ہے وہ پہلی قسط میں ہی وصولی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اگلی قسط میں مثلا 20%، پھر 10%، پھر 7%، پھر بعد میں 3% تک آ جاتی ہے۔ اس طرح یہ اپنی فیسیں وصول کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کافی رقم وہ فیسوں میں ہی وصول ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص یعنی جلدی پالیسی کو ترک کرنا چاہے تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، تو اس کی پہلی قسطیں جو ہیں وہ نکل جاتی ہیں فیسوں میں، اور اس کی جو رقم ہوتی ہے خاص کر یہ جو رقم ہے فیملی تکافل کی رقم ان فیسوں کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک حصہ اس کا وہ انویسٹمنٹ کھاتے میں، اور دوسرا حصہ اس کا یہ وقف پول میں چلا جاتا ہے۔ تو آدھا تو وقف پول میں چلا گیا، جو وقف پول میں چلا گیا تو وہ بھی اسے نہیں مل سکتا، تو جو اس کا انویسٹمنٹ کھاتے میں چلا گیا اس سے اس کا حصہ بہت تھوڑا بچے گا، کچھ فیسوں میں نکل جائے گا، کچھ
اس کے بعد یعنی پول میں وقف پول میں چلا گیا۔ اس کے علاوہ ایک تو فیسیں ان کی وہ وکالہ کی فیسیں ہیں نا، بطور ایجنٹ جو وہ منتظم کی حیثیت سے لیتے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ جو رقم جو ہے وہ انویسٹ کھاتے میں چلی جاتی ہے نا، اس میں دو قسم کی جو فیسیں وصول کی جاتی ہیں۔ ایک ایڈمن فیس وصول کی جاتی ہے جو ماہانہ کی بیس پر ہوتی ہے، یعنی ماہانہ کی بیس پر وہ وصول کی جاتی ہے اور ہر سال اس میں 8% اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری فیس جو ہوتی ہے وہ مینجمنٹ انویسٹمنٹ فیس ہوتی ہے، یہ بھی تقریباً 1.5% کے حساب سے یہ وصول کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی پالیسی شروع کر کے بعد میں تھوڑی دیر بعد ترک کرنا چاہے تو اس کی رقم جو ہے کچھ فیسوں میں چلی جائے گی، کچھ وقف پول میں چلی جائے گی، باقی اس کے ہاتھ میں بہت تھوڑا سا مال آئے گا اگر ترک کرنا چاہے۔ لیکن ترک نہ کرنا چاہے تو پھر انہی دو کھاتوں میں اس کی رقم تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ فیملی تکافل کی صورت میں، ایک اس کا کھاتہ انویسٹمنٹ اور دوسرا وقف پول ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو وقف پول اور یہ دو جو کھاتے بنتے ہیں، اس میں ان کی جو فیسیں ہیں، وکالت کی فیسیں یا ایڈمن اور مینجمنٹ کی فیسیں، یہ باقی رہتی ہیں، یہ چلتی رہتی ہیں۔ اور اس میں جو انہوں نے کاروبار کرنا ہے نا، کاروبار جو کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر مضارب بن کے کاروبار کرتے ہیں، تو انویسٹمنٹ کھاتہ جو ہے اس میں وہ کیا کرتے ہیں، باقاعدہ مضارب کی حیثیت سے اپنا حصہ نکالتے ہیں۔ ان مضارب کی حیثیت سے اپنا حصہ بھی نکالیں گے اور ایجنٹ اور وکیل کی حیثیت سے اپنی فیس بھی وصول کریں گے۔ لیکن جو کھاتہ وقف پول کا ہوتا ہے اس میں ایجنٹ اور وکیل کی حیثیت سے وہ فیس نکالتے ہیں، لیکن اس میں کاروبار کی صورت میں جو نفع آتا ہے وقف پول میں ہی جمع ہو جاتا ہے۔ یعنی وقف پول میں جو نفع آتا ہے وہ اس میں جمع ہو جائے گا، اس سے حصہ نہیں نکالا جاتا، لیکن اس کی فیسیں ضرور نکالی جاتی ہیں۔ اس سے ان کی جو فیسیں ہوتی ہیں بطور ایجنٹ یا وکیل، یہ ضرور نکالی جاتی ہیں اس سے بھی۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں قسم کے جو کھاتے ہیں ان سے فیسیں تو وصول ہوتی ہیں، لیکن انویسٹمنٹ کھاتے کے اندر باقاعدہ جو کاروبار کرتے ہیں اس کا بھی حصہ نکلتا ہے، اور جو نفع ہوتا ہے وہ دوبارہ جو پالیسی ہولڈر ہے اس کے کھاتے میں وہ جمع ہو جاتا ہے۔ لیکن وقف پول کے اندر وہ فیسیں نکالتے ہیں، اور اگر کاروبار اسے کریں تو اس کاروبار کا جو نفع ہے وقف پول میں دوبارہ جمع ہو جاتا ہے، اس سے حصہ نہیں نکالا جاتا۔ پر یہ خیر فریقین کی طرف سے یہ طریقہ کار ہوتا ہے پالیسی حاصل کرنے کا کہ دونوں فریق یعنی ان شرائط کے مطابق جو ہے وہ معاملہ یہ طے کرتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ یہ جو فیملی تکافل ہے، فیملی تکافل میں اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اسے کیا ملے گا؟ یعنی قسطیں جو کوئی جمع ہوتی رہتی ہیں، یہ یعنی 20-20 سال تک بھی ہو سکتی، 20-20 سال تک یہ قسطیں جاری رہیں۔ ایسے جو ہے وہ اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنی جو ہے وہ مدت بھی ہو سکتی ہے۔ فیسیں بھی کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں، مثلا کوئی 15,000 روپیہ، کوئی 20، کوئی 25 قسط کا، یعنی اس طریقے سے جمع ہوتا رہتا ہے، ششمائی یا سالانہ۔ اس میں فیس بھی کم زیادہ ہو جاتی ہے، پر جتنی طے ہو جائے اس کے مطابق پھر اقساط کو جمع کرانا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو فیملی تکافل کے اندر انسان کے دو کھاتے بن گئے نا، فیملی تکافل کے اندر ایک انویسٹمنٹ کھاتا اور دوسرا وقف پول، یہ دو کھاتے ہوتے ہیں۔ ان کی وضاحت کر دی ہے کہ جو ان کی فیسیں ہوتی ہیں نا، ایک ایجنٹ اور وکیل کی حیثیت سے ایڈمن فیسیں یہ تو وصول کرتے ہیں۔ انویسٹ کھاتے میں مزید اگر کاروبار ہو تو اس سے وہ اپنا حصہ بھی وصول کرتے ہیں مضارب کی حیثیت سے،
اور باقی جو بچتا ہے وہ پھر انویسٹمنٹ کھاتے میں جمع ہو جاتا ہے، یعنی پالیسی ہولڈر کے کھاتے میں جمع ہو جاتا ہے۔ لیکن وقف پول میں کمپنی جو ہے وہ اپنی فیسیں تو وصول کرتی ہے، لیکن اس کا نفع جو ہے وہ وقف پول میں ہی جاتا ہے، خود نہیں لیتے۔ فیملی تکافل میں اگر کوئی شخص اپنی قسطیں جمع کراتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے، قسطیں مکمل نہیں ہوتی، تو پھر اسے کیا ملے گا؟ پہلا جو کھاتا ہے انویسٹمنٹ کا، اس سے اس کو اس کی جو رقم ادا کی ہے نا، منافع سمیت مل جاتی ہے۔ منافع وہ جو کاروبار کی صورت میں، کیونکہ کمپنی اس پر کاروبار کرتی ہے، کاروبار کی صورت میں جو منافع ہوتا ہے وہ کٹوتی کے بعد جو بچتا ہے وہ بھی اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اگر اس کی یعنی قسطیں جو پوری نہ ہوں، مثلا وہ فوت ہو گیا اور اس کی قسطیں ابھی باقی تھیں، تو یہ قسطیں جو ہے کمپنی ادا کرتی ہے۔ کمپنی کہاں سے کرتی ہے؟ وقف پول سے۔ وقف پول سے یہ وہ رقم ادا کر کے اس کی قسطیں پوری کر دیتی ہے، یعنی جو کم ہیں وہ قسطیں پوری کر کے جتنی رقم اس کی بنتی ہے نا، شروع میں جو طے ہوگی، اتنی مالیت ہوگی، اتنی قسطیں ہوگی، جتنی ٹوٹل رقم بنے گی، وہ ساری کی ساری پوری کر کے کمپنی اس کو ادا کرتی ہے۔ اگر فوت ہو جائے تو پھر بھی اس کو ادا کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے پیچھے ورثاء ہوں گے، ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس کی انویسٹمنٹ کھاتے میں جتنی رقم ہے وہ منافع سمیت اس کو ادا کر دی جاتی ہے، اور جو قسطیں شارٹ ہو گئی تھیں وہ وقف پول سے پوری کر دی جاتی ہیں۔ یہ اس کو فائدہ ہوتا ہے فوت ہونے والے کو۔ لیکن اگر زندہ رہے تو پھر اگر وہ زندہ رہے، مدت پوری ہو جائے، یعنی وہ شخص زندہ ہے، مدت اس کی پوری ہوگی، تو پھر اسے کیا ملے گا؟ پھر اس کو اس کی اصل رقم اور منافع ساتھ، یعنی منافع سمیت اس کی پوری رقم اس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ قسطوں کی مدت پوری ہوگی اور آدمی زندہ ہے تو اس کی پوری رقم اس کے حوالے کر دی منافع سمیت۔ یہ تو ہو گیا انویسٹمنٹ کھاتے سے۔ لیکن وقف پول سے تو کیا ملے گا؟ وقف پول میں اگر رقم موجود ہو تو جو اس نے عطیہ کیا وہ بھی اس کو مل جائے گا، اگر موجود ہو تو۔ اس وجہ سے بات کی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کلیم زیادہ آ جاتے ہیں، مثلا کہ واقعات، حادثات زیادہ ہو گئے، وقف پول سے کمپنی ادا کرتی رہی، کچھ نہ بچا۔ بعض دفعہ یہ مال اتنا کم پڑ جاتا ہے کہ کمپنی کو قرض بھی لینا پڑتا ہے۔ کمپنی قرض لے کے وقف پول کے اندر ڈال کے وہ پھر پورا کرتی ہے۔ تو اب اس کے اندر کچھ چیز موجود ہے تو پھر تو اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کا وقف پول سے بھی دے دیا جائے گا۔ اگر نہیں تو پھر اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر کچھ نہ ہو تو پھر نہیں ملے گا۔ یہ فیملی تکافل میں ہے۔ لیکن جنرل تکافل میں کیا ہوتا ہے؟ جنرل تکافل کے اندر کیونکہ ایک ہی کھاتا ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا۔ جنرل تکافل کے اندر ایک ہی کھاتا ہے کہ اس کی رقم جو ہے وہ پوری وقف پول میں جمع ہوتی ہے۔ تو وقف پول میں کمپنی کام کرتی ہے، کاروبار کرتی ہے، اور اس سے وہ اپنی فیسیں بھی وصول کرتی ہے، یعنی ان کی جو فیسیں ہیں وہ اس سے وصول کی جاتی ہیں۔ انتظام و انصرام کی بطور وکیل اور ایجنٹ کام کرنے کی فیسیں وصول کرتے ہیں وہ۔ یہ ایک ہی کھاتا جس میں اقساط پالیسی ہولڈر جمع کرواتا رہتا ہے، اور کمپنی جو ہے وہ اس سے اپنی فیسوں کی کٹوتی کرتی رہتی ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ فیسوں کی کٹوتی، یہ جو ان کی فیسوں کی کٹوتی ہے وہ شروع قسطوں میں ہو جاتی ہے، یعنی اپنی قسطوں میں وہ شروع والی جو قسطیں ہیں اس میں کٹوتی اپنی کر لیتے ہیں، اور بعد میں پھر یہ آگے باقی کام ہوتے رہتے ہیں، یعنی مال جو ہے وہ وقف پول میں جمع ہوتا رہتا ہے، اس سے آگے کاروبار چلتے رہتے ہیں، کمپنی جو ہے اس کو آگے چلاتی رہتی ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کا اگر نقصان ہو جائے تو اس کا ازالہ کمپنی کر دیتی ہے۔ اگر نقصان نہ ہو تو پھر اسے ویسے کچھ نہیں ملتا، الا کہ کمپنی جو ہے وہ اسے بطور بونس کچھ دے دیتی ہے ایسی،
یعنی کچھ نہ کچھ بطور بونس اس کو مل جاتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر یہ غرر کی صورت پائی جاتی ہے، یعنی یہ صورت جو ہے یہ غرر کی بن جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا نقصان ہو گیا تو کمپنی کو بھرنا ہے، خواہ اس آدمی نے اقساط پوری ادا نہ کی ہوں تو پھر بھی کمپنی پابند ہے، کمپنی اس کا نقصان پورا کرے گی۔ اس نے رقم تھوڑی جمع کروائی ہے لیکن کمپنی کے ذمے نقصان بھرنا ضروری ہے، کیونکہ عقد معاوضہ طے ہوا ہے، یہ عقد تبرع نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا نقصان نہیں ہوا تو پھر کمپنی کو فائدہ ہے، پھر پالیسی ہولڈر کو نقصان ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، یہ اگر آیا ہے تو بہت تھوڑا آیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ عقد معاوضہ یہ غرر کی وجہ سے ناجائز ہے، کیونکہ اس کے اندر غرر پایا جاتا ہے، دھوکہ ہے نا، کسی ایک کا دونوں میں سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو رقم کسی نے جمع کروائی ہے وہ پالیسی ہولڈر کو ملتی ہے اور اس میں مزید نفع بھی ملتا ہے۔ جو نفع اس کو دیا جاتا ہے یہ سود بنتا ہے، اور اس کے اندر غرر بھی پایا جاتا ہے کہ دونوں میں سے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو جب کسی بھی عقد کے اندر، کسی بھی ایگریمنٹ کے اندر دھوکہ اور سود پایا جائے تو وہ عقد ناجائز ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو لوگ کمپنی کے مالک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، عقد معاوضہ نہیں ہے، یعنی یہ سود اور غرر اس وقت بنے گا جب یہ عقد معاوضہ ہوگا۔ ان کے نزدیک یہ کیا ہے، عقد معاوضہ نہیں بلکہ یہ کیا ہوتا ہے، عقد تبرع ہوتا ہے۔ اور یہ بات ابھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ عقد تبرع نہیں ہے بلکہ عقد معاوضہ ہے۔ عقد تبرع اور عقد معاوضہ میں فرق ہوتا ہے۔ عقد تبرع میں تو کوئی آدمی لینے کی شرط نہیں لگاتا، یہاں باقاعدہ اس کا عوض وصول کرنے کی شرط لگائی جاتی ہے، نقصان کے ازالے کی شرط ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص کسی فائدے کے بغیر کوئی عطیہ نہیں دیتا، نہ قسط جمع کرواتا ہے۔ اس وجہ سے یقینی طور پر یہ عقد معاوضہ ہے، عقد تبرع نہیں ہے۔ اور عقد معاوضہ کے اندر اصل رقم سے زائد وصول کرنا یہ کیا ہے، یہ سود ہے، اور اس کے اندر غرر بھی پایا جاتا ہے، دھوکہ بھی ہے کہ دونوں جو فریق ہیں ان میں سے کسی ایک کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، ایک کو فائدہ اور دوسرے کو نقصان، یہ غرر بھی ہے۔ اور یہ عقد معاوضہ ہے، تبرع نہیں ہے۔ دوسرا اس میں یہ بھی کہ اس کی بنیاد وقف کی، کیونکہ نقدی پر ہوتی ہے۔ ابھی ہم یہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ نقدی جو ہے اس کو وقف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وقف اس چیز کا ہوتا ہے جو اصل باقی رہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، لیکن نقدی سے فائدہ اس وقت تک نہیں اٹھایا جا سکتا جب تک کہ نقدی کو استعمال نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نقدی کو باقی رکھ کر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کہ نقدی کو کاروبار میں لگا کے اس کے نفع کو استعمال کیا جائے، تو یہ بھی بات یقینی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے کاروبار کے اندر اصل رقم بھی ضائع ہو جائے۔ تو جب اصل رقم ضائع ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے وقف کا اصل ہی نہیں رہا، یہ بھی رسک والی بات ہے۔ تو اس لیے یعنی راجع بات یہی ہے کہ نقدی جو ہے اس کو وقف نہیں کیا جا سکتا۔ وقف اس چیز کا ہوگا جو اصل باقی رہے، جس چیز کا اصل باقی رہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ اور باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں جو فیسیں ہوتی ہیں، فیسوں کی کٹوتی، کافی بھاری فیسوں کی کٹوتی، یہ بھی دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھانے کے مترادف ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، قرآن نے باطل طریقے سے مال کھانے سے منع کیا ہے۔ تو یہ فیسوں کی وصولی، یہ باطل طریقے سے مال کھانے کا ہی دوسرا نام ہے۔ فیسوں سے مال بہت سا کھایا جاتا ہے، اور یعنی لوگ جو خاص کر یہ کام کرتے ہیں وہ تو لوگوں کو قائل کرنے کے لیے، ان کو ترغیب دینے کے لیے فوائد بتاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کو گائیڈ کیا جائے کہ ان کے ذہن میں حرام کا کوئی شائبہ نہ آئے۔
اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جس وقت کوئی شخص پالیسی اختیار کرتا ہے یا پالیسی حاصل کرتا ہے تو اس وقت وہ اپنے پیسے کے عوض میں فائدہ نہیں لیتا، بلکہ وہ کمپنی کے قواعد و ضوابط کے مطابق لیتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے جو فوائد حاصل ہوں گے وہ کمپنی کے قواعد و ضوابط کے مطابق حاصل ہوں گے۔ یعنی یہ نہیں کہتا کہ جو رقم میں نے جمع کروائی ہے اس کے بدلے میں مجھے فوائد حاصل ہوں گے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کمپنی کے قواعد و ضوابط کے مطابق فوائد حاصل ہوں گے۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ بھی درست نہیں، اس وجہ سے کہ کمپنی کے قواعد و ضوابط جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے، اور نہ ہی لوگ قواعد و ضوابط کے بارے میں پوچھتے ہیں، بلکہ جب بھی کوئی پالیسی حاصل کرنے کے لیے آتا ہے اس وقت اس کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر میں پالیسی اختیار کروں گا تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا، کیا فائدہ ہوگا۔ لوگ فائدے پوچھتے ہیں، اس لیے لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ اس کے فوائد ہی ہوتے ہیں، فوائد کی وجہ سے پالیسی اختیار کرتے ہیں یا وہ پالیسی حاصل کرتے ہیں، قواعد و ضوابط سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے قواعد و ضوابط کے مطابق اس سے فائدہ پہنچے، تو یہ دعویٰ جو ہے یہ اس کے لیے کیسے جائز ہوا؟ یعنی کوئی شخص کسی کے مال سے تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کمپنی کے اندر مال کسی کا ہو، کہے کہ کمپنی کے قواعد و ضوابط کے مطابق مجھے بھی اتنا مال ملنا چاہیے، یہ دعویٰ کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ رقم ادا کر رہا ہے، رقم ادا کرنے کی وجہ سے اسے یہ حق ملا ہے کہ وہ کہہ سکے کہ کمپنی کے قواعد و ضوابط کے مطابق مجھے حصہ دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ قواعد و ضوابط کے مطابق حصہ لینے کا اس کا دعویٰ کس بنیاد پر ہے؟ وہ بھی اقساط کی ادائیگی کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے کہ جس آدمی نے اقساط کی صورت میں رقم ادا نہیں کی ہوتی وہ یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کمپنی کے پاس جا کے یہ قواعد و ضوابط کے مطابق میرا بھی حصہ رکھا جائے۔ تو کہہ سکتا ہے ایسا آدمی، اس نے کمپنی کو کچھ بھی نہیں دیا تو وہ تکافل کمپنی کے پاس جائے اور اسے کہے کہ کمپنی کے قواعد و ضوابط کے مطابق مجھے یہ فوائد حاصل ہونے چاہیے۔ یہ فوائد حاصل کرنے کا دعویٰ اسی صورت میں ہوگا کہ جب اس نے اس میں باقاعدہ رقم جمع کروائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اسے فوائد حاصل ہوتے ہیں یہ اقساط کی رقم کی ادائیگی کے نتیجے میں ہوتے ہیں، نہ کہ صرف قواعد و ضوابط کا دعویٰ کرنے کی صورت میں۔ تو بر یہ خیر اس کا جو ایک خاکہ تھا اور اس میں جو قباحتیں ہیں ان کا بھی ساتھ بیان کر دیا ہے، اور جو لوگ کمپنی کے مالکان یا ان کے ایجنٹ لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں اور بے شمار قسم کے فوائد بتاتے ہیں، اور اس کی بنیاد خاص کر قرآن حدیث کی نصوص پر رکھتے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے کفالت کا ہے، یہ تبرع کا طریقہ ہے، دوسرے ہمدردی خیر خواہی کا طریقہ ہے، مجبوروں اور بے کس لوگوں کے ساتھ یہ ایک تعاون کی صورت ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ان کی جو ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے، غلط ہیں۔ یہ لوگوں کو صرف پھنسانے کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسا کہ شروع میں ذکر کر دیا کہ اسلام کی بنیاد ہمدردی خیر خواہی، کسی کے ساتھ تعاون کی یا کسی کی کفالت کرنے کی، کسی کا خیال رکھنے کی، کسی کی پرورش و نگرانی کرنے کی جو صورتیں ہیں ان میں بدلے کا تصور نہیں ہے، کسی عوض کا یا اپنے کسی فائدے کا یا اپنے کسی ہونے والے نقصان کا تصور نہیں اس میں پایا جاتا۔ کوئی شخص کسی کے ساتھ ہمدردی کرے اور اس کے دل میں یا اس کی زبان پہ یہ دعویٰ ہو کہ میں نے اس کے بدلے میں اپنا فلاں نقصان دور کرنا ہے یا اپنے فلاں نقصان کا تحفظ کرنا ہے یا اس سے مجھے یہ فوائد حاصل ہوں گے، یہ چیزیں اس کے ذہن میں نہیں ہوتی، یہ تبرع کا تصور نہیں ہے۔ یہ کمپنیوں کا صرف یہ دعویٰ ہی ہے، حقیقت میں یہ ایک کاروبار ہے جس میں کاروبار کرنے والے بھی اپنا فائدہ سوچتے ہیں، بے شمار اس پیسے سے فائدہ اٹھاتے ہیں فیسوں کی صورت میں کاروبار کر کے، اور جو پالیسی ہولڈر ہوتا ہے وہ بھی اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی کا نہیں سوچتا، اپنا تحفظ کرتا ہے، خواہ کوئی بھی ہو، اس کا تعلق کسی بھی نقصان سے ہو، اپنا فائدہ ہی سوچتا ہے، کسی کا نہیں۔
اس میں کسی غریب مسکین کی ہمدردی اس کے ذہن میں نہیں ہوتی. تو بہر اس میں خیر جو چیزیں یا جو شریعت کے خلاف اس میں امور پائے جاتے ہیں یا قباحتیں پائی جاتی ہیں، ان کا خلاصہ ہم نے عام جو روایتی انشورنس ہے اس کے اندر یہی ذکر کیا تھا نا. اس میں کیا ہے؟ سود ہے، جوا ہے، اور اسی طرح یہ یعنی سود، غرر، جوا وغیرہ، یہ اس کی بنیاد ہے. تو باقی یہ جو اسلامی انشورنس کے نام سے مشہور ہے، اس میں بھی تقریباً یہی چیزیں پائی جاتی ہیں. یعنی نام کچھ بدلے ہیں یا کچھ ایسی اصطلاحات اس میں لے آئے جس میں دوسرا آدمی دھوکہ تو کھا سکتا ہے، لیکن طریقہ کار سارے کا سارا وہی ہوتا ہے جو عام روایتی انشورنس کا ہے. اس کے بارے میں جو کوئی سوال ہو، یہ باتیں خاص کر کچھ اضافی تھیں، کچھ جو ہے وہ سابقہ تھیں، ان کی وضاحت کی ہے تاکہ یہ ذرا اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اس کا ایک خاکہ سمجھ میں آ جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا کچھ ایسے یعنی شبہات ہیں جن کی بنیاد پر یہ لوگ دوسروں کو قائل کرتے ہیں یا پھنساتے ہیں، اور کرنے والے جو ہیں وہ بھی کس بنیاد پر یہ کام کرتے ہیں، ان کے ذہن میں کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے یا کیا مقصد ہوتا ہے اس کا. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.